العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. احباب جی وقار، ہمارا ہفتہ وار درس قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 49. اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان مبارک کو ذکر فرمایا، بالخصوص مردوں کو زندہ کرنے کے اعتبار سے. ایک اصول سمجھ لیں پھر آیت انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ کا یہ ایک اصول ہمیں نظر آتا ہے انبیاء اور رسول کے بھیجنے کے اعتبار سے. جس زمانے اور جس علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی پاک پیغمبر کو بھیجتا ہے، اس زمانے اور اس علاقے والوں میں کس علم کی سب سے زیادہ شان ہے، اس زمانے اور اس علاقے والے میں کس علم کے ماہرین کو سب سے زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو اس زمانے میں جس علم اور جس فن کو سب سے زیادہ عزت کی نگاہ سے اس زمانے کے لوگ دیکھتے ہوں، اللہ پاک پھر اپنے نبی کو جو بھیجتا ہے بالخصوص اسی فن اور اسی علم کے اعتبار سے معجزے عطا فرما کے بھیجتا ہے. مثال کے طور پر جس وقت جناب موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو بھیجنا مقصود تھا، اس وقت آپ کے زمانہ میں لوگوں کے ہاں اس کی سب سے زیادہ عزت ہوتی جو سب سے بڑا جادوگر ہوتا. جادو کا دورہ تھا. جس وقت آپ تشریف لائے تو اس وقت جادو کا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو انہی کی نگاہوں میں جس علم کی سب سے زیادہ عزت تھی وہ جادو تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے معجزے دیے جہاں جادوگروں کی انتہا ہوتی تھی، وہیں سے آپ کی شان اور معجزے کی ابتدا ہوتی تھی. کیونکہ لوگوں کے ہاں جس علم اور جس فن کا زیادہ وہ سمجھتے جس کے پاس یہ ہے وہ سب سے بڑی شان والا ہے. اللہ اپنے نبیوں کو اسی علم کے اعتبار سے معجزے عطا فرماتا، اور جہاں ان سب کی انتہا ہوتی وہیں نبی کی ابتدا شروع ہوتی تھی. اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو جس وقت مبعوث فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، اس وقت آپ کے زمانے میں طب کا دورہ تھا. علم طب عروج پہ تھا، حکمت عروج پہ تھی، اور اس زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ شان کا مالک وہی ہوتا جس بندے کے پاس طب اور حکمت کا علم سب سے زیادہ ہوتا.
یہ جعلی نوس جو حکیم آپ سنتے ہیں، یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بندہ ہے، یہ آپ کے زمانے کا بندہ ہے۔ باقاعدہ جب آپ نے، آگے میں چل کے عرض کروں گا، کچھ کام ایسے کیے تو لوگوں نے جعلی نوس کے پاس جا کے پوچھا کہ بتاؤ یہ ایک بندہ ہے وہ یہ کام کرتا ہے، کہنے لگا یہ طب نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ یعنی لوگوں نے تصدیق وہاں سے جا کے کرائی کہ تو زمانے کا سب سے بڑا حکیم ہے، تو سب سے زیادہ طب کا ماہر ہے، اور ہمارے ہاں سب سے زیادہ شان ہی اسی کی ہوتی ہے کہ جو سب سے بڑا حکیم اور طب کا ماہر ہو۔ تو ہم آپ سے یہ اور یہ پوچھنے ہیں کہ بندہ یہ کام آپ کر کے دکھانے لگا ہے۔ اس نے کہا جی طب کی یہاں انتہا ہے، یہ نبوت کی ابتدا شروع ہو رہی ہے، اس کو تم نبی مان لو، وہ حکیم نہیں ہے ہمارے جیسا، وہ طبیب نہیں ہے، بلکہ رب نے اس کو نبی بنا کے بھیجا ہے، کیونکہ یہاں حکمت کی جتنی بھی گھوڑے دوڑنے والے یہاں جا کے رک جاتے ہیں جہاں سے وہ کام کو شروع کروا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ اصول ہے کہ جس طرح کے لوگ اس زمانے میں جس فن کو زیادہ عزت کا باعث سمجھتے ہوں، سبب سمجھتے ہوں، اللہ اپنے نبی کو بالخصوص اسی فن اور اسی اعتبار سے زیادہ معجزے عطا فرما کے بھیجتا ہے۔ جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم، 3 مثالیں رکھ کے انشاءاللہ ہم آیت کی طرف آئیں گے۔ آپ جس وقت دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، گویا سادہ لفظوں میں اس کائنات میں ظاہری طور پہ جب آپ جلوہ گر ہوتے ہیں، باطنی طور پہ تو آپ حضرت آدم سے بھی پہلے کے ہیں، ظاہری طور پہ جب آپ اس کائنات میں سرکار علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو عربیوں کے ہاں سب سے زیادہ عزت کا مالک وہ ہوتا ہے جس کے اندر فصاحت و بلاغت سب سے زیادہ ہوتی، کلام کرنے میں جس کے اندر فصاحت و بلاغت زیادہ ہوتی، جو لغت کا ماہر ہوتا اس کی بڑی عزت ہوتی۔ اب سرکار جب تشریف لائے، اللہ پاک نے آپ کے کلام میں ایسی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی کہ وہ سب کے سب آپ کے سامنے گونگے ہو کے بیٹھے رہتے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ بندہ کہاں سے کلام کر رہا ہے۔ جتنے بڑے فصیح اور بلیغ ہوتے عربستان میں، جن کی شانوں کے جناب چرچے تھے کہ اس جیسا فصیح و بلیغ کوئی نہیں ہے، جب سرکار ان سے کلام فرماتے تو سرکار کے سامنے ایسے بیٹھے ہوتے جس طرح کلام کرنے والے کے سامنے تو گونگا بہرا شخص بیٹھا ہوتا ہے۔ ان کی عقلیں محو حیرت رہ جاتی کہ یہ بندہ نہ جانے کہاں سے کلام کر رہا ہے۔ اتنی فصاحت و بلاغت اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائی تھی۔ وجہ مین یہی تھی کہ ان کے ہاں شان اسی کی زیادہ ہوتی تھی جس کی فصاحت و بلاغت زیادہ ہوتی ہے۔ تو سرکار کو اللہ نے وہ فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، قیامت کے دن تک پوری دنیا کے سارے سکالن، بڑے بڑے دانشور ادیب اکٹھے ہو جائیں، سرکار کے ایک جملے کی فصاحت و بلاغت کی برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا یہ اصول رہا۔ اب جس زمانے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے تو اس وقت کس چیز کا دور دورہ تھا؟ حکمت اور طب کا دور دورہ تھا، اور ان کے اندر سوائے 2-3 کاموں کے ہر مرض کا علاج ان کے طبیبوں کے پاس موجود تھا۔ ایک، وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے، اس زمانے کے جو طبیب تھے مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے، وہ کہتے تھے یہ طبیب کے علم سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دوسرا، جو مادر ذات اندھا پیدا ہوتا، کون سا اندھا؟ جو پیدا ہی ماں کے پیٹ سے اندھا ہوا ہے، اس زمانے کے حکیموں نے کہہ دیا تھا کہ اس کا علاج بھی ہماری طب میں نہیں ہے۔ اور تیسرا، جو ابرص کے مرض میں مبتلا ہوتا، کوڑی کے مرض میں، یہ آپ نے دیکھو کہ بعض لوگوں کے جسم میں نا گدرا پن پیدا ہو جاتا ہے، سفید سے دھبے لگ جاتے ہیں، کئی احباب آپ نے دیکھے ہوں گے، اس کو ابرص کا مرض کہتے ہیں۔ ان حکیموں کے پاس اس کا علاج بھی نہیں تھا، گویا ان کی حکمت یہاں آ کے ختم ہو رہی تھی۔ اور اللہ کا پاک پیغمبر جب آتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے ابتدا ہی یہیں سے فرمائی ہے جہاں ان کے علم کی انتہا ہو رہی تھی، جن کو وہ نہ جانے کیا سمجھتے تھے، آپ نے ابتدا ہی وہیں سے فرمائی ہے۔ دیکھیں اللہ جل شانہ کا قرآن پاک ہے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا، اِلَىٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف، بنی اسرائیل کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلا اپنا نبی بھیجا، ان کا نام ہے جناب یوسف بن یعقوب
علیہ السلام، بنی اسرائیل کی طرف جو سب سے پہلا نبی آیا اس کا نام کیا ہے؟ جناب یوسف بن یعقوب علی نبینا علیہ السلام، وآخرہم عیسی ابن مریم علیہ السلام، اور بنی اسرائیل میں جو آخری نبی اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبی علیہ السلام والتسلیم ہے۔ اول یوسف کس اعتبار سے؟ بنی اسرائیل کی طرف آنے کے اعتبار سے، نہ کہ زمین پہ پہلے نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے نہیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کی طرف پہلا نبی کون آیا؟ جناب یوسف علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کی قوم کی طرف آخری نبی کون آیا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ آتے آپ نے ابتداء یہ جملے بولے، انی قد جئتکم، اے لوگوں میں تمہارے پاس آیا ہوں، اے لوگوں میں تمہارے پاس بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بڑی بڑی نشانیاں میرے پاس ہیں، تمہارے رب کی طرف سے بڑی بڑی نشانیاں میرے پاس ہیں۔ سب سے پہلی نشانی آپ نے ان کو دی، فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، فرمایا یہ پرندے جو تم اڑتے ہوئے دیکھتے ہو نا، اگر تم چاہو تو میرے اندر یہ طاقت ہے، میں مٹی لوں گا اس کا گارا بنا کے اس کو پرندے کی شکل و صورت میں ڈھال دوں گا، پرندے کی شکل و صورت میں اگر تم چاہو، فانفخ فی، قرآن ہے قرآن، میں اس میں دم کر دوں گا۔ میں سادہ لفظوں میں ترجمہ کر دوں تاکہ جن کو دم سے بخار ہوتا ہے ان کو بھی کچھ سمجھ آئے کہ دم کی بھی کچھ ویلیو ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے دم والے کے اندر کچھ ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ دم والے کے اندر کچھ۔ فانفخ کا معنی ہی کیا ہے لغت میں؟ چلو میں پوچھتا ہوں انہی سے، اپنے منہ سے کسی چیز کو پھونک مار دینا، یہ انفخ کا معنی ہے۔ اور جناب عیسیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ انفخ، یعنی انا انفخ فیہ، میں اس میں دم کر دوں گا، مٹی لوں گا اسے پرندے کی شکل و صورت تمہارے سامنے بناؤں گا۔ فانفخ، واحد متکلم کا صیغہ آپ نے لٹایا، فرمایا اللہ نہیں اس میں دم کرے گا، میں اللہ کا بندہ ہو کے اس میں کیا کر دوں گا۔ تو فرمایا پھر تم اللہ کی قدرت کی شان دیکھنا، فیکون طیرا، تو جب میں دم کر دوں گا وہ مٹی نہیں رہے گی، اس میں جان بھی آ جائے گی، اس کے جسم کے اندر جتنے اعضاء پرندے میں ہوتے ہیں وہ سارے اعضاء بھی پیدا ہو جائیں گے، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ اڑتا ہوا جا رہا ہوگا۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے، مٹی کو ایک جاندار بنا دینا صرف ایک دم سے۔ فرمایا فانفخ، ہم صرف دم کریں گے بس، ہم کو یہ نہیں کہ 40 دن اس کے اوپر پڑھائی کرتے رہے یا 10 دن اس کے اوپر پڑھائی، فرمایا صرف پھونک ماریں گے۔ اللہ نے ہمیں شان اتنی دی ہے، ہم اپنے منہ سے پھونک مار دیں بے جان مٹی کو تو رب اس کو بھی جاندار بنا دیتا ہے۔ فرمایا ہماری اللہ کے ہاں مقام یہ ہے، ہماری شان یہ ہے۔ لوگوں نے کہا جی کر کے دکھا دو پھر، اگر واقعی یہی بات ہے تو کر کے، کیونکہ ان کے لیے ایک بہت بڑی عجیب بات تھی، کیونکہ ان کے زمانے میں طب اور حکمت کا دورہ تھا، اور طب کی دنیا میں یہ بات بعید عقل تھی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بے جان چیز ہو، بندہ کوئی اس میں جناب پھونک مارے اور وہ پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دے۔ اب ذرا غور کرنا، ایک پرندے کو اگر آپ چیریں پھاڑیں تو اس میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ تقریباً ہمارے جسم سے ملتی جلتی ہوئی ہر چیز ہوتی ہے تقریباً، غور کرنے والی بات۔ اب بندہ غور کرے، ایک بندے کے جسم میں، یہ ایک پرندے کے جسم میں کتنی اشیاء ہیں، پھر جسم کے اندر بیرونی اشیاء نہیں جو باہر سے ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہیں، پرندوں پہ ہی چلے جائیں آپ، کتنی اشیاء ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، ان کا منہ ہے، چونچ وغیرہ ہوگی،